پاکستان کے اندر جو مختلف سلیبس انٹرنیشنل پڑھائے جاتے ہیں اس کی موجودگی میں ہمارا جو اپنا نظام تعلیم ہے، جو ہمارا اپنا انٹرمیڈیٹ سیکنڈری بورڈ آف ایجوکیشن ہے، اس کے اندر اصلاحات نہیں ساتھ لائی گئی، جس کی وجہ سے وہ ڈکے ہو رہا ہے. یعنی کہ انٹرنیشنل ایجوکیشن پاکستان میں پروموٹ ہوئی، این او سی بھی آ گئی، ہم نے اس میں نظریہ پاکستان اور کچھ اسلامی چیزوں کے حوالے سے بنیادی ترامیم بھی کر لی، مگر اس نے پاکستان کے اپنے تعلیمی نظام کو مفلوج کر دیا ہے. آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں ملین سبسکرائبر کے ساتھ، آپ کا یہ کہنا ہی بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے یا اثر رکھ سکتا ہے سماج کے اوپر کہ پاکستان کے یا تو نظام تعلیم کو کسی طریقے سے ایملگمیٹ کیا جائے انٹرنیشنل کے ساتھ، بالکل صحیح، یا پاکستان کے اپنے نظام تعلیم کو پروموٹ کیا جائے. ایگزامپل میں دوں گا اس بات دلیل کو سمجھانے کے لیے کہ یورپ کے جتنے ممالک تھے وہاں سے آمد و رفت کر کے دنیا کی انٹرنیشنل گڈز امریکہ اور کینیڈا کی مارکیٹ میں جاتی تھی، تو انہوں نے کہا اچھا راستہ ہمارا استعمال کرتے ہیں تو لہٰذا ہم کوٹا رکھیں گے، جو ہم بناتے ہیں وہ آپ نہ بیچیں یہاں سے آگے. ہم نے وہ بھی نہیں کیا، ہم جو بناتے تھے پاکستان کے اندر اب ہم پاک سٹڈیز بھی باہر سے منگوا کے پاکستان میں پڑھاتے ہیں. تو یعنی کہ اپنے نظام تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی آواز مؤثر ہے تو کیا آواز اٹھنی چاہیے؟ بہت اچھا جی سر. گزارش یہ ہے کہ دیکھیے اس میں ہم پورے نظام تعلیم کو بھی پہلے سمجھیں کہ کن کن چیزوں کو اکٹھا کیا جائے تو نظام تعلیم بن جاتا ہے. اس کا سب سے بڑا جو المیہ ہے، ہمارے پچھلے کچھ 74 سال کی تاریخ نکال کے دیکھ لیجئے، ہمارے سلیبس اپ گریڈ ہی نہیں ہوئے. اچھا ایک لمحہ کے لیے ذرا میں دین کو آؤٹ تو نہیں کر سکتا، لیکن بار بار دینیات کی کتاب کو اس میں نہ لائیے. ذرا آپ اس کو سائنس اور علم کی حد تک دیکھ لیجئے. آپ 1985 اور 86 کی فزکس اور کیمسٹری کی کتابیں نکال کے دیکھ لیجئے، وہ آج کی کتابوں سے انتہائی سملر ہیں، کوئی ایڈیشن سبٹریکشن نہیں ہوگی. آپ المیہ دیکھ لیجئے، آپ کی کمپیوٹر کی کتابیں آج بھی جو اسکول میں پڑھائی جا رہی ہے اس میں فلاپی اور ڈسک پڑھائی جا رہی ہے اور دنیا کلاؤڈ پہ چلی گئی ہے. یعنی ہم اپ گریڈ ہی نہیں ہیں. آپ میں سے جس نے میٹرک 1990 کی دہائی میں کہیں کیا ہے وہ یاد کر لے، جو لیبز کے پریکٹیکل چیزیں تب آپ کے زمانے میں تھیں، ہمارے بڑوں کے زمانے میں تھیں، آج بھی وہی ہیں. ہم ہائیڈروجن ہی بنا رہے ہیں اور بنی بنائی پریکٹیکل کی کاپیوں سے ہی چلائی جا رہے ہیں کام سارے کا سارا. سو ستم یہ ہے کہ ہمارا پہلی چیز ایجوکیشن سسٹم کا ایک حصہ سلیبس ہوتا ہے. اس سلیبس میں علم اور پھر نظریات جو بقا کے لیے کسی قوم کے لیے ضروری ہیں، ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اپ گریڈڈ نالج اور نظریات جو کہ ملک کی سالمیت اور دینداری کو قائم رکھ سکیں. دوسرا آپ کے تعلیم کے نظام کا حصہ ایگزامینیشن سسٹم آتا ہے. بدقسمتی دیکھیے یہ ایگزامینیشن سسٹم جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ اپ گریڈ ہونے کی بجائے یہ ڈکے کا ایک عمل اس میں شروع ہو گیا. اور اس ڈکے نے کیا کیا، نمبر ختم ہو گئے، 1100 میں سے 1100 آنے لگ پڑے. آپ میں سے اگین جس کا بھی میٹرک آپ ڈھونڈیے جا کے 90s میں کہیں پر ہے، اس کے اردو میں 100 میں سے 70 نمبر بڑے نمبر تھے، اور اس کو اردو آتی بھی تھی. اس کے بعد وہ اردو لکھنے کے قابل ضرور ہوتا تھا. آج اردو میں 100 میں سے 100 نمبر آنے لگ پڑے ہیں، لیکن وہ ایک صفحہ اردو کا لکھنے کا وہ قابل وہ نہیں ہے. سو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم جو کہ صرف رٹے کو چیک کرتا ہے، ایسی یادداشت کو چیک کرتا ہے جو صرف چند ماہ کے لیے ہوتی ہے، اور وہ چند ماہ کے بعد اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اور اس رٹے کے بعد مثال لیجئے کہ اس رٹے میں سچ کی برکات پہ مضمون جس میں سے 20 میں سے 20 نمبر آئے ہیں، وہ انشور نہیں کر رہا کہ اس کو سچ کی برکات زندگی میں شامل کرنے کی توفیق مل جائے. وہ یاد کرے گا، نمبر لے لے گا، لیکن سچا نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس کوئی ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے اس کے لیے. یعنی ہمارے پاس کیس اسٹڈی میتھڈ ہی نہیں ہے. ہماری انڈسٹری اکیڈمیا کا گیپ اتنا بڑا ہے کہ جیسے جیسے تعلیم بڑھتی جاتی ہے جہالت کی مقدار بھی معافی کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے. تیسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے ایجوکیشن سسٹم میں، وہ آپ کا تعلیق اور پڑھانے والا. دکھ کے ساتھ کہوں گا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑے بوڑھوں کے ٹائم پہ یہ پرائیڈ تھا کوئی ٹیچر ہے، کوئی ماسٹر ہے، کوئی استاد ہے. ظلم اور ستم یہ ہوا کہ یہ ایک پیشہ اور شعبہ بن گیا جس کی کوئی گریس نہیں ہے، جس کی کوئی گریس نہیں ہے. 200-300 سال میں مولوی کا ورڈ آپ ذرا سوچئے گا نا، ایک تاریخ کے بڑے نام جلال الدین رومی کے ساتھ بھی جڑتا ہے، وہ ادب کے ساتھ جڑتا ہے. جتنا کمزور ورڈ یہ مولوی بنا اور جتنا کمزور ورڈ ماسٹر بنا ہے، وہ آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی. آپ دیکھیے کتنا ہم ڈیمیج ہو گئے کہ وہ بھی ایک سوسائٹی کا ایک ایسا پرزہ ہے جس میں افیکٹو نہیں ہے، مؤثر نہیں ہے.
سو نتیجہ یہ کہ ہمیں یہ تینوں چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ایک اپ گریڈڈ نالج جو آج دنیا کو جس کی ضرورت ہے, اس میں نظریات بہت ضروری ہیں, ایگزامینیشن سسٹم, اور تیسرا ہمارا ایک ماڈرن آج کے زمانے کے مطابق پڑھانے والا, اس کی بڑی شدید ضرورت ہے. یہ جو ہم نے بات کی نا کہ ہم ماڈرن ایجوکیشن کو باہر سے لے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے کوئی اپ گریڈیشن آئے گی, تو جو میری اس کے اوپر تھوڑی سی ریسرچ تھی تو مجھے پتہ چلا کہ پاکستان میں GCSE پڑھایا جا رہا ہے بڑا شور اور بڑے ولولے کے ساتھ, اور انٹرسٹنگلی یہ برٹش کوالیفیکیشن ہے جو کہ برٹش UK میں آبسلیٹ ہو چکی ہے, وہ IGS پہ چلے گئے. اب انٹرسٹنگلی وہ چیز جو انہوں نے اپنے معاشرے سے ختم کر دی وہ آپ کو دے دی, اور ہم اس کو فلی اڈاپٹ کر کے پورا وہ جو ہے نا لبادہ اڑنے کے لیے فکر میں لگے ہوئے ہیں, جو کہ ہمیں کوئی بھی مطلب ادارہ ہمارا ہے ہی نہیں ایسا کہ جو اس کو روکے. ہاں جی.